بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ ہو گئی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہوا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا شخص شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلی والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس پہلے بیٹے نے اپنے سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوتیلا بیٹا نہ چاہتا ہو کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار ہو۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا ہو اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ سوتیلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ تو پہلا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں، اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے بچہ اس کے بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے، اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے بیٹے سے سوال کیا کہ اے شخص، بتاؤ کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہیں وہ بچہ کہاں پر ہے؟ یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، تو ٹھیک ہے، تم کل اس سے لے کر آنا، کل مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسرے دن سوتیلا بیٹا اس بچے کو لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کر کھیلو۔ وہ سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں سے کہا کہ بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی بیٹھ بھی گئے اور اٹھ بھی گئے، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں خوش رائے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا نہیں ہے۔ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اس لیے وہ سارے تندرست ہیں۔ دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔